السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا، حضرت مولانا مفتی اعظم مفتی شفیع صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، جس میں انہوں نے اپنے والد ماجد کی کچھ مجربات کو، ان کے کچھ عملیات کو، کچھ وظائف کو جمع کیا ہے تاکہ امت کو اس سے فائدہ ہو۔ بہت سارے لوگوں کو صرف وظائف پر یقین ہوتا ہے اور سوشل میڈیا کے اوپر بھی وظائف ڈھونڈتے رہتے ہیں کہ میرا فلاں کام ہو جائے، اس کے لیے کوئی وظیفہ ڈھونڈ لوں، اور میرا فلاں بیماری میری دور ہو جائے، اس کے لیے کوئی وظیفہ۔ اور سوشل میڈیا کے اوپر اچھی برے ہر طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، اور پھر ایک عام آدمی جو اچھے اور برے کے درمیان، صحیح اور غلط کے درمیان تمیز نہیں کر پاتا، اس کو سمجھ نہیں پاتا اور اس پر عمل کر لیتا ہے۔ تو ایک بہترین وظیفہ میں نے اس کتاب میں دیکھا۔ اب ظاہر سی بات ہے، حضرت مفتی شفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑی شخصیت گزری ہیں، مفتی اعظم رہ چکے ہیں اور دارالعلوم دیوبند کے بھی مفتی رہ چکے ہیں۔ تو ان کا ایک وظیفہ ہے جو بڑا ہی مجرب انہوں نے لکھا ہے۔ تو یہ وظیفہ جو ہے یہ ہر مہم کے لیے ہیں، ہر حاجت کے پورا ہونے کے لیے ہیں۔ تو یہ وظیفہ میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرو تاکہ آپ غلط وظیفوں سے بچ کر کوئی صحیح جو ہمارے اکابر سے ثابت شدہ وظیفہ ہے اس سے آپ مستفید ہو۔ تو یہ وظیفہ کیا ہے؟ دیکھیے، آپ کا اگر کچھ کام اٹکا ہوا ہے یا آپ کی کوئی حاجت ہے، آپ کی کوئی امید ہے، تو آپ کو ایک کام کرنا ہے، 12 روز تک روزانہ 1200 مرتبہ یہ اللہ رب العزت کا جو نام ہے، یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع، اس کو روزانہ 1200 مرتبہ پڑھنا ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے۔ یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع، یہاں پر نیچے بھی میں اسکرین شاٹ اس کا لگا دیتا ہوں، آپ اس کو دیکھ لیجئے اور اس کا تلفظ بھی درست کر لیجئے، یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع۔ تو 12 دن تک روزانہ 1200 مرتبہ آپ کو اس کا ورد کرنا ہے اور پھر دعا کرنی ہے اللہ رب العزت سے۔ تو انشاءاللہ جس حاجت کے لیے یا جس مہم اور کام کے لیے آپ اس وظیفے کو پڑھیں گے، آپ کی وہ حاجت اور آپ کا وہ کام اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کی مدد و نصرت سے پورا ہو جائے گا۔ اور میرے عزیزوں اور دوستو، دیکھیے بہت سارے لوگ یہ جو وظیفے ڈھونڈتے ہیں حاجت کو پورا کرنے کا اور کام کو پورا کرنے کا، تو سب سے بیسٹ وظیفہ میں آپ کو بتاتا ہوں جو ہر کوئی کر سکتا ہے۔ آپ کیا کیجئے، اچھے سے وضو کیجئے، سنت طریقے پر وضو کیجئے، سنت اور مستحبات کی رعایت کرتے ہوئے، اور اللہ رب العزت کے سامنے 2 رکعت صلاۃ الحاجہ پڑھیے۔ صلاۃ الحاجت یعنی حاجت اور ضرورت کی نماز، تو 2 رکعت نماز پڑھیے، عام نمازوں کی طرح صرف آپ کو صلاۃ الحاجت کی نیت کرنا ہے۔ اور پھر نماز کے مکمل ہونے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھائیے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام بھیجئے، پھر اپنے گنہگار ہونے کا اقرار کیجئے، اور پھر اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیے، اور پھر اپنی حاجت کو اللہ کے سامنے پیش کیجئے، پھر آخر میں درود شریف پڑھیے۔ انشاءاللہ آپ کی دعا ضرور قبول ہوں گی اور آپ کی حاجت ضرور پوری ہوں گی۔ یہ جو میں نے پہلے والا جو وظیفہ بتلایا، تو اس لیے بتایا کہ بہت سارے لوگ سوشل میڈیا کے اوپر یہ وظیفے ڈھونڈتے رہتے ہیں اور غلط وظیفے کرنے میں اپنا وقت ضائع کرتے ہیں۔ تو اس سے اچھا ہے کہ جو ہمارے اکابر نے ہم کو جو چیز بتائی ہے، ہم اس کے مطابق وہ عمل کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے اکابر کے علوم سے مستفیض فرمائے اور ہم سب کو ان کی تعلیمات کی قدر کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔